اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیات نمبر 63 تا 69 میں بیان کہ اس دنیا کی زندگی تو بس لہو و لہب ہی ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہی کا ہے، سو جس کا وہ اچھا ہوگا وہی کامیاب ہے۔ مشرکین کا یہ حال ہے کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ صبر و تحمل سے مشکلیں برداشت کرنے پر اہل ایمان کو بڑے اجر کی بشارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے اس زمین میں جان ڈال دی جو مردہ ہو چکی تھی، وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اصل دائمی اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ وہ تمام اعمال جو محض اس فانی زندگی کے لیے کیے جائیں، ان کی مثال کھیل تماشے کی سی ہے کہ جب تک اس میں مشغول ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جیسے ہی کھیل ختم ہوا سب کچھ جاتا رہا۔ اسی طرح دنیا کے لیے کیے گئے اعمال کا فائدہ بھی صرف اس چند روزہ زندگی ہی میں حاصل رہے گا۔ البتہ وہی وقت اگر کسی ایسے عمل میں لگایا جائے جو آخرت کی زندگی میں فائدہ دے تو اس وقت کو دوام حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان اعمال کے صلے میں آخرت کی زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ لوگ ایک کشتی میں سوار کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ بہرحال زندگی کی آسائشوں کا چند دن اور فائدہ اٹھا لیں، سو ان قریب انہیں اپنے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن اور پناہ کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ انہی کے قرب و جوار کے لوگوں کو لوٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا اس پر بھی یہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکذیب کرے۔ کیا ایسے کافروں کا
آخری ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے مشقتیں برداشت کیں تو ہم بھی ان پر اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور بلا شبہ اللہ خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔